حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے لگے نا، اپنی آنکھوں میں پٹی بھی باندھ لی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو باندھ دیا، چھری بھی تیز کر کے جب گردن پہ چھری رکھی تو اس وقت روایات میں آتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، یا اللہ تو نے مجھے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا ہے، بیٹا عطا فرما کر بھی مجھے اس آزمائش میں مبتلا فرمایا ہے، یا اللہ اگر تیری یہی مرضی ہے تو میں تیرے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہوں۔ گویا کہ حضرت ابراہیم کہہ رہے تھے جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے ڈاوا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے ڈاوا، گدار فریدا جبل پہ سونا میں لاکھ لاکھ شکر کرتا۔ ایک نبی ہے ذبح کرنے والا اور ادھر ایک نبی ہے ذبح ہونے والا، دونوں نبی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے رہ گئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ جو ذبح کرنے والا ہے وہ بھی ایک نبی ہے، جو ذبح ہونے والا ہے وہ بھی ایک نبی ہے، یا اللہ کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما۔ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل کے بدلے میں جنت سے بیٹا بھیج دیا۔ ان کے دل کی کیفیت کیا تھی میں اور آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، میں اور آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ان کے دل کی کیفیت کیا تھی، لیکن حدیثوں میں جو ہمیں اشارہ ملتا ہے ہمیں ان اشاروں سے پتہ چلتا ہے باپ اور بیٹے کے دل کی طرف صرف ایک طرف تھی، وہ طرف کیا تھی کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ بھی یہی چاہتے تھے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اور ان کی یہ نہیں تھی کہ دنیا واہ کرے، ہمیں مقام اور مرتبہ مل جائے، ہمارا بڑا سٹیٹس بن جائے، نہیں۔ ان کی جو حدیثوں میں آتا ہے، حدیثوں میں جو اشارے ہمیں ملتے ہیں، ان کی جو دل کی کیفیت تھی میرے بھائیوں وہ یہی تھی کہ سب کچھ مٹ جائے کہ رب راضی ہو جائے۔ یہ کتاب کیا ہے اگر ہو کرو، یہ کتاب کیا ہے اگر ہو کرو، تیرے نام پر سب کو والا کرو۔ تو ان کی پیروی کرتے ہوئے جن کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں، ہمارے دل میں بھی یہ اخلاص ہونا چاہیے، جب ہم قربانی کر رہے ہو ہمارے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، یا اللہ آپ نے جانور قربان کرنے کا حکم دیا ہے، جانور قربان کر رہے ہیں، یا اللہ جس دن جان قربان کرنے کا حکم دے گا جانور کو قربان کرتے ہیں۔ یہ اخلاص للہیت ہونی چاہیے، وعدہ کرنے کے لیے قربانی نہیں ہونی چاہیے، دنیا کئی تعریفیں کرے اس لیے قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو قربانی کا منظر وہاں پر پیش کیا تھا، وہاں پر وعدہ رکھی، وہاں پر دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، باپ اور بیٹے دونوں کے دل کی طرف یہ تھی کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ اخلاص خلوص بہت بڑی دولت ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی دولت ہے۔ جانوروں میں آپ نے دیکھا ہوگا ہرن جو ہے یہ بڑا مشہور جانور ہے، خوشبوؤں میں سب سے جو نئی خوبصورت خوشبو ہے وہ کستوری کی خوشبو ہے۔ کس بول سے خوشبو ہے؟ کستوری کی خوشبو ہے، اور کستوری کی خوشبو یہ ہرن کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ کس کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے؟ ہرن کے ذریعے۔ ہرن جانور ہے، اب یہ کیسے ملتی، یہ ہرن پر کیسے کستوری کی خوشبو ملی ہے؟ سنیے ذرا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو جتنے بھی روئے زمین پر جانور تھے سارے ملاقات کرنے کے لیے حضرت آدم کے پاس پہنچ گئے، لائن میں لگے ہیں سارے، ادب کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، ہر جانور کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ جب ہرن کے ساتھ ملاقات ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ہرن کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرما دی۔ ہرن جب وہاں سے گئے واپس تو ہرن سے خوشبوئیں آنے لگی، اور باقی جانوروں نے پوچھا کیا ہوا ہے تمہارے اندر سے بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں آج؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہمارے لیے برکت کی دعا فرما دی۔ وہ جانور بھی باقی آئے سن کر انہوں نے بھی دعا لی، ان کو بھی تھپکی ماری گئی، لیکن ان سے خوشبو نہیں آئی۔ وہ واپس جا کے کہنے لگے تمہارے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، ہمیں بھی دعا ملی ہے، ہمیں بھی ہاتھ پھیرا گیا ہے، ہمارے اندر سے خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟ پھر انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا جب ہم گئے تھے تو ہم اللہ کی رضا کی حاضر گئے۔ اس کو بات سمجھ آ گیا وہ بلند آواز سے سبحان اللہ۔
ابن نے کہا جب ہم گئے تھے ملنے کے لیے آدم علیہ السلام کی تعظیم میں گئے تھے، اللہ کی رضا کی خاطر گئے تھے، اس لیے ہم سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، تم خوشبو لینے کے لیے گئے تھے، یہی وجہ ہے تمہیں برکتیں نہیں ملی۔ اخلاص جو ہوتا ہے یہ عمل کی جان ہوتا ہے، خلوص میرے بھائیوں، لاکھ کا ہو 28,000 کا ایک بڑا حصہ ڈال دے، ایک بڑا 5 لاکھ کا جانور لے آئی، جو 5 لاکھ کا جانور لے کے آیا ہے اس کے دل میں یہ نہیں ہے پورا بھلا میری واہ واہ کرے، ساری دنیا میری واہ واہ کرے، بس میری تعریف ہو جائے۔ میرے بھائیوں وہ جو 28,000 والا ہے نا تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کر رہا ہے، وہ آگے نکل جائے گا، وہ آگے نکل جائے گا۔ ہمارا دین اسلام ہماری تربیت کرتا ہے کہ آج کے عید کے دن قربانی کے اندر ہمارے دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے قربانی، خوش ہو کر ہم قربانی کریں، اور قربانی کرتے وقت ہمارے اندر تہذیبی بھی ہونی چاہیے، جانوروں کو تکلیف نہ دینے والی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کے پاس سے گزر رہا، سرکار نے دیکھا بکری کی گردن پر پاؤں رکھ کے وہ چھری کو تیز کرتا ہے، بکری کی گردن پر پاؤں رکھ کے وہ چھری کو تیز کر رہا ہے، تو حضور نے فرمایا تم نے چھری کو پہلے کیوں نہیں تیز کر دیا تھا؟ کیا تم اسے بار بار مارنا چاہتے ہو؟ کیا تم اسے بار بار مارنا چاہتے ہو؟ چھری کو تم پہلے تیز کر دیتے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں بکری ذبح کرتا ہوں تو مجھے رحم آ جاتا ہے، جب میں بکری ذبح کرتا ہوں تو مجھے رحم آ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم بکری پر رحم کرو، اللہ پاک تم پہ اپنی رحمت فرما دے گا، اللہ پاک تم پہ اپنی رحمت فرما دے گا۔ تو میرے بھائی جانور کو ذبح کرنا ہے،